بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں دوبارہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں۔ میرا نام ابراہیم شبیر ہے اور میں اسمارٹ گیمز اکیڈمی کی طرف سے آج کے سیشن کا ہوسٹ کر رہا ہوں۔ آج کا سیشن جو ہے وہ ہم نے جو رکھا ہوا ہے وہ کافی یونیک رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ کورونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ایک وبا بن کے پھیلا ہوا ہے جو ابھی تک جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور کافی ملک جو ہے وہ اس سے جوجھ رہے ہیں اور کافی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وبا سے ہمیں نجات حاصل ہو، اور سب دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اس وبا سے جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ اس سے ہم فری ہو جائیں، اور دوبارہ جو ہے وہ کیونکہ اس لاک ڈاؤن سے جو ہے وہ ہماری ڈیلی روٹینز جو ہے وہ کافی افیکٹ ہو گئی ہیں، تو ہم امید کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس ڈیلی روٹینز پر جو ہے وہ دوبارہ بیک آ جائیں۔ ایز اے ٹیچر تو میں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے گھر میں چار دیواریوں کے اندر بہت زیادہ بند ہو گیا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کب جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو اور میں دوبارہ وہی اپنے اسکول میں اس اسکول کی چار دیواریوں کے اندر جا کے دوبارہ پڑھاؤں، اور کب جو ہے وہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، وہ لائف بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لرننگ میری شروع ہو جائے تاکہ وہ ہو جائے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امپیکٹ آف کورونا وائرس آن ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ اب ہم نے جو نیوز میں دیکھا کہ وہ جو کورونا وائرس کی جو ہے وہ ملک پہ اثرات، اکنامی پہ اثرات، ہم نے بہت ساری چیزیں باتیں آپ نیوز میں لگاتار آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 2-3 مہینوں سے، لیکن اس کا ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس پر کیا امپیکٹ ہوا ہے؟ کیا بچوں کے لیے کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہے اس کا؟ کیا ٹیچرز کے لیے کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہے؟ اسی طرح کیا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے؟ یہ نیگیٹیوٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ تو کافی زیادہ حد تک ہم نیگیٹیوٹی پہ جاتے ہیں، لیکن ہر ایک لیکنگ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم پازیٹیو چیزیں نہیں سوچیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو چیزیں سوچیں۔ تو آج کا سیشن بالکل ہمارا اسی کے بیسس پر ہے، اور اس بارے میں جو ہے وہ فردر ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر خرم نبی شیخ۔ ایک سوال سر، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو ویری مچ ابراہیم صاحب کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ اور اسمارٹ گیمز اکیڈمی کا کہ انہوں نے اس فورم پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پہ بھی پورا اتروں، اور جو مجھے آتا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، جو میرا تجربہ ہے، جو میرے اسکلس ہیں، جو میرے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ میں سارے کے سارے آنیسٹلی آج کے سیشن میں ڈیلیور کر سکوں۔ لرننگ کی ایج ہے، میری بھی لرننگ کی ایج ہے، اور جو آگے ہمیں سننے والے ہیں وہ بھی لرنر ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے، ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، بٹ وی ہیو ٹو اسٹے پازیٹیو۔ آپ نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی، اور میں یہ ڈسکس کروں گا، میں یہ بتانا چاہوں گا۔ میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ آڈینس کو ہماری آپ اپنا خود ہی انٹروڈکشن دے دیں، کیونکہ آپ ایک بہت ہی عظیم ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرینر ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن خود دیں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے آپ کو انٹروڈیوس کرنے میں، تو میں چاہتا ہوں آپ خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ آپ کتنے جو ہے وہ قابل ہمارے پاس جو ٹرینرز موجود ہیں۔ جی، میرا نام خرم نبی شیخ ہے۔ بیسیکلی میں اس وقت جو ہے پاکستان کی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے، اس کے ذیلی ایک ادارہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل، اس میں کام کرتا ہوں۔ آج کل میری پوسٹنگ کراچی میں ہے۔ اس سے پہلے میرا تعلق پڑھنے پڑھانے سے بھی رہا ہے، آج بھی میرا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے۔ کچھ یونیورسٹیز میں وزٹنگ فیکلٹی بھی ہوں، وہاں جا کے پڑھاتا ہوں ویکینڈس پہ۔ اور میرا جو میجر فیلڈ ہے میری، وہ ہے ہیومن ریسورس کی۔ میری اسپیشلائزیشن اس کے اندر ہے۔ میں نے ماسٹرز کیا ہے مینجمنٹ سائنسز میں، میرا ایم بی اے HRM میں ہے، لاء کی ڈگری میں نے ارن کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈپلومہ کیا تھا لیبر لاز میں اور انڈسٹریل ریلیشن مینجمنٹ میں۔ اس سے پہلے میں نے ماسٹرز کیا تھا انگلش لٹریچر میں، جس کے بیسس پہ میں ٹیچنگ کرتا تھا۔ 2005 تک میں نے پڑھایا، پھر اس کے بعد میں چلا گیا کیا کہتے ہیں آفس جاب کی طرف، موبلنگ سے ڈینی ٹیکنالوجیز سے پھر میں ایک بار پھر پڑھنے پڑھانے کی طرف آیا۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن ایک ادارہ ہے کراچی کا، انہوں نے ایجوکیشن بورڈ بنایا تھا، میں اس میں پروگرام مینیجر تھا۔ اس میں 2 چیزیں دیکھتا تھا، اسکول امپروومنٹ پروگرام دیکھتا تھا اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام دیکھتا تھا۔ پھر اللہ نے مجھے موقع دیا پاکستان انجینئرنگ کونسل میں، 2011 کے اینڈ سے لے کر آج تک میں اس سے منسلک ہوں، وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔
لیکن پڑھنا پڑھانا یہ میرا پیشن ہے, اس کو میں کنٹینیو رکھا ہوا ہوں, اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیشہ مجھے شاگرد رکھے, ہمیشہ مجھے سیکھنے والا سکھائے. کبھی بھی میں یہ نہ سمجھوں اپنے بارے میں کہ میں کل علم ہو گیا ہوں اور مجھے سب کچھ آتا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے سب کچھ آتا ہے وہ پھر ڈکلائن کی طرف جانا شروع کر لیتا ہے. تو ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے ہر چیز کے لیے, سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. اور آج کے سیشن میں بھی ہم پازیٹیوٹی میرا ایک ٹاپک ہوگا, سیکشن رکھا ہے میں نے پازیٹیوٹی کے بارے میں. تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیکشن. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دیٹ از آل اباؤٹ امپیکٹ آف کووڈ-19 اوور ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس. تو اس میں آج کے سیشن کو میں نے 5 سیکشنز پہ ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا سیکشن جو ہے اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کووڈ-19 ہے کیا اور ہم اس کو اپنے آپ کو اس سے بچا کیسے سکتے ہیں. تو ایوری ون نوز, ہم وہی روٹین کی چیزیں ہیں, اس کو تھوڑا سا جو میں نے سمجھا ہے اس حساب سے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کووڈ-19 جو ہے یہ پینڈیمک ہے, اینڈ ناؤ اڈیز اٹ از دی بگیسٹ ہیلتھ چیلنج ٹو دا ورلڈ, اور ہم اس سے نمٹ رہے ہیں. بیسیکلی اسے نوول کورونا وائرس بھی کہا جاتا ہے. نوول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اٹ از نیو, اور اس سے پہلے یہ نہیں تھا. تو نوول ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ایسی خاص ریسرچ نہیں ہو پائی ہے, ہم اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کی ویکسینیشن نہیں ڈھونڈ پائے, تو اس لیے نوول کہلاتا ہے. یہ بیسیکلی اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک وائرس آ چکا ہے جو کہ سارس تھا, تو اس کو سارس کا کوو-2 بھی کہا جاتا ہے کہ اسی جینڈر سے ہے, سارس جینڈر سے ہے, جو آج تک کی ریسرچ بتا رہی ہے اسی جینڈر سے ہے. یہ انفلوئنزا ٹائپ کا وائرس ہے, اور ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کیسے سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے. تو سب سے جو اس میں میجر چیز ہے جو ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو بار بار صاف کرنا ہے, پانی سے, صابن سے, سینیٹائزر سے. سینیٹائزر اب آج کل ہم سب بڑے فیملیئر ہیں, ہر گھر میں موجود ہے. کوکنگ آئل, چائے کی پتی, چینی, ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں سینیٹائزر بھی اب روٹین میں آ رہا ہے. الکوہل بیسڈ ہینڈ رب ہوتا ہے جس سے ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کر سکتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اس سے صاف کرنے سے ہم کووڈ-19 کو ختم کر لیتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ اگر وہ لگائے. اور ہمیں ایک سیف ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے اپنے آپ کے درمیان بھی, اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جو کہ یا کھانس رہے ہیں یا انہیں نزلہ ہو رہا ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو, ہمیں ماسک ویئر کرنے ہیں جب ہم گھر سے باہر جائیں, تو ہم نے ماسک ویئر کرنے ہیں, پریکاشنری میجرز لینے. اپنے ہاتھوں کو, ناک کو اور منہ کو ہم نے اپنی آنکھوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے جب تک کہ ہم یہ یقین نہ کر لیں کہ وہ بالکل صاف ہیں اور وائرس فری ہیں. اور صاف ہم نے کیسے کرنا ہے, وہی صابن اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے صاف کرنا ہے. اور جب بھی ہمیں کھانسی آئے یا نزلہ فیل ہو یا چھینکیں آئیں تو ہم کیا کریں کہ اپنے ناک کو اور منہ کو جو ہے وہ اپنی ایلبو سے یوں کر کے ہم اس کو جو ہے نا ڈھانپ دیں اور پھر کھانسے یا چھینک ماریں. ہم نے اپنے آپ کو گھروں پہ محفوظ رکھنا ہے, گھروں پہ محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو جب تک کہ یہ وائرس موجود تھے, اور غیر ضروری طور پہ ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. اور اگر ہمیں ایسی خدا نخواستہ ایسی کوئی محسوس ہو, علامت محسوس ہو جو کہ کرونا وائرس کی علامت ہے, کہ جیسے کہ بخار ہے, کھانسی ہے, یا ہمیں سانس لینے میں دشواری محسوس ہو, تو ہمیں فوری طور پہ جو ہے نا میڈیکل ہیلپ لینی چاہیے. اور جو بھی ڈائریکشنز گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دے رہی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ ایک چھوٹا سا ایک ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ میں آپ کو بتا دوں, اور چینلز بھی ہمیں بتا رہے ہیں, سوشل میڈیا بھی ہمیں بتا رہا ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے اتنا جلدی جانے والا نہیں ہے. کووڈ-19 رہے گا, اور اس کا سیکنڈ فیز بھی آ سکتا ہے, اس کا تھرڈ فیز بھی آ سکتا ہے. تو ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کو جو ہے نا اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانا ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا. اپنے آپ کو محفوظ کرنے سے ہی ہم اپنے خاندانوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہم اپنے بیوی, بچے, ماں, بہن, بھائی, ان سب کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے محلے والوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنا نہیں ہے, یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی فیملی سے محبت ہے, آپ کو اپنے اڑوس پڑوس سے محبت ہے, آپ کو اپنے خاندان سے محبت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کووڈ-19 کے بارے میں. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم نے ان سب چیزوں کو جو ہے پازیٹیو لینا ہے, ہم نے اس میں سے کسی بھی ایک چیز کو نگیٹو نہیں لینا ہے, ہم نے پازیٹیو رہتے ہوئے آگے جانا ہے. اگر ہم نے نگیٹیوٹی کو اپنے ذہن پہ لے کر آگے تو یہ ساری چیزیں جو اپنا نگیٹو امپیکٹ ہمارے اوپر لے آئیں گی. پاکستان میں کووڈ-19 کی کیا صورتحال ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. 26 فروری 2020 کو پاکستان میں کووڈ-19 نے انٹری ماری تھی.
جب ایران سے ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا پاکستان میں اور اس پہ کورونا وائرس جو ہے پازیٹیو نظر آیا تھا. 18 مارچ تک جو ہے پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد میں کرونا وائرس مطلب آ چکا تھا. 18 مارچ تک ہمارے سارے صوبوں میں بھی آ چکا تھا، ہماری جو انڈیپینڈنٹ ٹیریٹریز ہیں ان میں بھی آ چکا تھا اور اسلام آباد میں بھی آ چکا تھا. 7 مئی تک جو ہمارے پاس کیسز تھے وہ 24,600 کیسز کنفرم تھے، جس میں سے 6,464 ریکوریز ہو چکی تھی اور 585 ڈیتھس ہو چکی تھی. آج کا ڈیٹا جو بتا رہا ہے، آج کے ڈیٹا تک جو ہے نا 639 ڈیتھس ہو چکی ہیں، یعنی کہ 2 دن کے اندر جو ہے ہم تقریباً کوئی 50 سے اوپر ڈیتھس ہمارے یہاں رپورٹ ہو چکی ہیں 2 دن کے اندر. الارمنگ سچویشن ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز ہیں اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ڈیتھ رپورٹ ہو چکی ہیں. 9 مئی تک جو ہے لاک ڈاؤن تھا پورے ملک میں. اب لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے. اب ہم نے اس سچویشن کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے کس طرح سے اپنی لائف کو جو ہے لے کے چلنا ہے. اور اکارڈنگ ایک رپورٹ جو پہلے آئی تھی اپریل میں آئی تھی کہ اپریل تک جو ہے 25 اپریل تک ہمارے یہاں تقریباً 50,000 کیسز ہوں گے، لیکن اللہ کا بڑا شکر رہا کہ اتنے کیسز نہیں ہوئے ہمارے یہاں. اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا اور شاید مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم محفوظ رہے کہ ہمارے پاس 25 اپریل تک مطلب جو ہے نا وہ اس کا ہاف بھی نہیں ہوئے. مطلب جو کیسز ہیں ہم 13,000 کے قریب جو ہے نا ہمارے پاس ٹوٹل کیسز تھے 25 اپریل تک. اب یہ کرونا وائرس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن تھی کہ ہمارے یہاں کیسے کرونا وائرس پھیلا، کس طرح سے کرونا وائرس آیا اور کرونا وائرس سے ہم بچ کے سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں، اب جیسے کہ لاک ڈاؤن ہٹ چکا ہے، کرونا وائرس تو نہیں گیا لیکن لاک ڈاؤن ضرور ہٹ چکا ہے. تو لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے ہم نے رہنا کیسے، ان سیفٹی میجرز کے ساتھ رہنا ہے. ہم نے ان یوزول ٹریولز نہیں کرنے ہیں، ہم نے غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہیں آنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی ہم نے مینٹین رکھنا ہوگا. ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے اپنے لائف کو ہم نے سیکیور اور سیف رکھنا ہے اپنے آپ کو. جو ڈیٹا بتا رہا ہے، جو دنیا کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ دنیا میں لائف کیسے رہے گی کووڈ-19 کے بارے میں، جو تھوڑی ریسرچ میں نے پڑھی ہے اس حساب سے تو جو ہے وہ لوگ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اکانومیز جو ہیں دنیا کی وہ خراب نہیں ہوں گی بلکہ ٹیریبل سچویشن تک خراب ہو جائیں گی. جی ڈی پیز جو ہیں ریکارڈ لیول تک نیچے آ جائیں گے اور مطلب ایک ریسیشن آنی ہے دنیا کے اندر. اور اس ریسیشن کے لیے ہم نے آپ کو مطلب میں پہلے بھی کہہ چکا، ابھی بھی کہوں گا کہ ہم نے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ تو ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نگیٹو مائنڈ کے ساتھ ہم نے نگیٹیوٹی کو اپنے اوپر مطلب حاوی کر لیا تو پھر ہم ان ساری سچویشن میں کوپ اپ نہیں کر سکیں گے. ان ساری سچویشن کے ساتھ پھر ہمارے لیے راستے ہمیں بند نظر آئیں گے. اگر ہم پازیٹیو رہیں گے تو ہمیں راستے کھلے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور اللہ نے انشاءاللہ ہمارے لیے راستے ضرور کھلے ہوں گے اور انشاءاللہ آگے بھی کھلے گا. تو میں جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بگیسٹ ریسیشن ہوگا ورلڈ کا ایون آفٹر 19 جو کہ اٹلی کا فلو آیا تھا، اٹلی سے جو فلو آیا تھا 1915 میں شاید آیا تھا، اس کے بعد یہ سب سے بڑی ڈیزیز ہے، پینڈیمک ڈیزیز ہے جو کہ پھیل رہی ہے اور اس کے بعد یہ سب سے بڑا ریسیشن بھی آنا ہے اس کے بعد سے ہی آج تک کا. تو اب اس میں کیا ہے نا کہ ہماری لائف چینج ہو جانی ہے، لائف چینج ہو جانی ہے. ہم ریموٹ ورک ایکسپیریمنٹ کریں گے. آج تک ہم آفس میں جاتے رہے ہیں، اب ہم جائیں گے نہیں، ریموٹلی کام کریں گے. ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ریموٹلی کام شروع ہو چکا ہے. میں بھی گھروں پہ ہوں، گھر پر ہوں، ہم زوم کے تھرو ہماری میٹنگس ہوتی ہیں، ہم اکارڈنگلی اسی حساب سے کام کر رہے ہیں. تو یہ کام چلتا رہے گا، دنیا نے رکنا نہیں ہے، دنیا نے چلتا رہنا ہے. بس ہم نے پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے راستے دیکھنے اور پازیٹیو رہتے ہوئے راستے جو نکل رہے ہیں کہ ریموٹ ورک جو ہے نا وہ ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہوگا کہ یہ ہوگا کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جو ہے جو بتا رہے ہیں مختلف ادارے بتا رہے ہیں، جیسے کہ یو ایس کی ریسرچ ہے، چائنا کی ریسرچ ہے. چائنا میں تو لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، اب وہ کووڈ-19 سے بھی کوپ کر چکے ہیں، وہ روٹین لائف میں واپس آ رہے ہیں. اور روٹین لائف میں کیسے واپس آ رہے ہیں، انہوں نے وہی سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے اب بہت سارے اداروں نے مطلب اب ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں کہ ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے. ہم نے کام ایسے کرنا ہے، گھروں سے بیٹھ کے کام کرنے کا رجحان بڑھے گا. یہ اس کا امپیکٹ ہمارے ایجوکیشن کے اوپر بھی آنا ہے، ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر بھی آنا ہے اس کا. اب ہمارے کلاس رومس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، ریموٹ کلاس رومس میں چینج ہو جائیں گے. اب ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کیسے کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے سوچنی بھی ہیں، سمجھنی بھی ہے، برین اسٹارمنگ بھی کرنی ہے اس پہ.
اور اس پہ جا کے ہم نے آگے کام بھی کرنا ہے. انفیکٹ یہ کہا جائے کہ آئی ٹی کی دنیا میں مطلب جو ہے نا عروج تو تھا ہی آئی ٹی کا, لیکن اب بہت زیادہ عروج آ جائے گا آئی ٹی کا. انفراسٹرکچر ہمارے آئی ٹی کا انفارچونیٹلی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. اب ہمارے یہاں بھی ہم نے اپنے آپ کو, اگر ہم سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اپنے اندر جو ہے ملک کے اندر, اپنے اداروں کے اندر, اپنے تعلیمی اداروں کے اندر بھی جو ہے نا ہم نے آئی ٹی کو جو ہے فروغ دینا ہوگا, ہم نے اسپریڈ کرنا ہوگا. آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہم نے بہتر کرنا ہوگا اپنے. جو یو ایس ریسرچ بتا رہی ہے کہ 74% بزنس جو ہے نا دنیا میں وہ ریموٹ چلے جائیں گے, یعنی کہ صرف 26% بزنس جو ہے وہ فزیکل رہ جائیں گے, جن کا فزیکل رہنا ضروری ہے, جو کہ ریموٹ طور پہ ریموٹلی کام نہیں کر سکتے. اور بہت سارے جو ہیں آرگنائزیشنز ایسی ہیں جنہوں نے ایون اپنے آفیسز جو ہے وہ خالی کر دیے ہیں. اب وہ اپنے مطلب جو ہے نا ورچولی کام کر رہے ہیں, یعنی کہ اب ورچولیٹی جو ہے وہ ریئلٹی بن جائے گی. دور ایسا آ گیا ہے کہ ورچولیٹی جو ہے وہ ریئلٹی آ جائے گی, جو بن جائے گی اب ہمارے یہاں. تو ہم آ جاتے ہیں اس پہ کہ اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے کووڈ-19 کا ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس پہ. تو یہ پینڈیمک جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا 98.5% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ افیکٹ ہوئے, وہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تقریباً سارے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز دنیا بھر میں بند ہیں. چائنا میں آہستہ آہستہ ادارے کھل رہے ہیں, اسکولس بھی انہوں نے کھولے ہیں, اور شاید کالجز اور یونیورسٹیز بھی وہاں پہ کھل رہی ہیں. اور مڈ آف مارچ سے جو ہے ہمارے یہاں تو پورے پاکستان میں اسکول بھی بند ہے, کالجز بھی بند ہے, یونیورسٹیز بھی بند ہے, اور تقریباً جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں وہ سارے کے سارے بند ہیں. 23 مارچ 2020 کو 23 مارچ کو اسی سال میں کیمبرج نے بھی اپنے ایگزامس جو ہیں اور لیولز کے وہ پوسٹ پون کر دیے تھے کہ ایگزامس شاید مئی اور جون میں جا کے ہوں گے. اب مئی تو شروع ہو چکا ہے اور جون آنے والا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایگزام پوسٹ پون رہتے ہیں یا وہ کینسل ہو جاتے ہیں. اس کے گورنمنٹ آف پاکستان نے تو اپنے جتنے بھی ایگزامینیشنز تھے سیکنڈری اسکولس کے اور ہائر سیکنڈری اسکولس کے, وہ تو کینسل کر دی ہیں. اب بچے جو ہے ویسے ہی پروموٹ جائیں گے ان کے پریویس ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے. اس کا بڑا گہرا امپیکٹ آیا ہے کہ نہ صرف اسٹوڈنٹس پہ کہ اسکول اور کالجز بند ہو گئے, لیکن کہ جو اسکولس اور یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان پہ بڑا اکانومک بھی اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آیا ہے, اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ آیا ہے. جیسے کہ پرائیویٹ اسکولس ہیں, ان کی فی کلیکشنز کے معاملات بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں, ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں, اور فائنینشلی بھی جو ہے نا ایک کرنچ آ گیا ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر. یونیسکو جو ہے اس نے تو ریکمینڈ کر دیا ہے کہ ڈسٹینس لرننگ پروگرامس شروع کیے جائیں. پاکستان میں ڈسٹینس لرننگ پروگرامس کا کوئی اتنا خاص اسکوپ نہیں تھا, سوائے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تھی جو کہ ڈسٹینس لرننگ پروگرامس کر رہی تھی, اور ورچوئل کلاسز کا بھی وہ اسکولس اور کالج لیول پہ کوئی ایسا خاص نہیں تھا نظام بنا ہوا, سوائے کہ ورچوئل یونیورسٹی تھی جو کہ ایک مطلب ایک ہمارے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ آغاز تھا کہ ورچوئل ایجوکیشن اسپریڈ کا ایک آغاز تھا ورچوئل یونیورسٹی کے تھرو. اب یونیسکو جو کہہ رہا ہے, وہ یونیسکو نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی اب ایجوکیشن جو ہے موسٹ پروبیبلی جو پاسبل رہے گی اس کووڈ-19 کے بعد, وہ اس کا جو ہے وہ ڈسٹینس لرننگ پروگرامس کے تھرو ہی پاسبل رہے گی. اور ہمیں ری شیپ کرنا پڑے گا اپنے انوائرمنٹ کو, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو, خاص طور پہ جو انڈور کلاس روم سے اگر مطلب فزیکل کلاس روم شروع بھی ہو جاتے ہیں تو انڈور کلاس رومس کی جگہ آؤٹ ڈور کلاسز آ جائیں گے, اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی آورلی ہینڈ واشنگ ہوگی, اور کم ٹیچرز ہوں گے, اور مطلب فزیکل کلاس جو اسکولس ہوں گے ان میں کم ٹیچرز ہوں گے, بچے ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکیں گے, کھیل نہیں سکیں گے. وہ جو پلے گراؤنڈ والا جو ماحول تھا وہ ختم ہو جائے گا, گلے لگانے والا ماحول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ جو ہائی فائیوز ہوتی تھی اسکولس میں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. اب آ جاتے ہیں ہم اس پہ کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے کیسے تیار کریں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسکولس کو, ہم تو ماشاءاللہ ایک بڑے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی میں پھر بھی حالات کافی اچھے ہیں, کافی ایڈوانس ہے ملک کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں. ایون کہ لاہور اور اسلام آباد کے مقابلے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کراچی کافی ایڈوانس ہے, یہاں پہ کافی اچھی چیزیں ہیں. لیکن ہمارے جو باقی جو ملک کے حصے ہیں وہاں پہ اتنا اچھا ایٹماسفیئر نہیں ہے. لیکن اگر ہم کراچی کو بھی دیکھیں تو کراچی میں بھی آن لائن کلاسز کا اسکولس کے اندر تو رجحان نہیں تھا. اب ہم نے تیاری کرنی ہے, آن لائن کلاسز کو لے کر آنا ہے, ہم نے ڈسٹینس لرننگ پروگرامس کو اناؤنس کرنا ہے, اب ہم نے ورچوئل کلاس روم کا کانسیپٹ لے کر آنا ہے. سوری, مجھے بڑی خوشی ہوئی, 2-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں مختلف کمپنیز کام کر رہی ہیں اس کے اوپر.
انہوں نے اپنے سافٹ ویئر بنا دیے ورچوئل لرننگ کے حساب سے، انہوں نے اپنے سافٹ ویئر بنا دیے جس میں باقاعدہ انہوں نے ورچوئل کلاس رومز کو جو ہے وہ انہوں نے بنا دیے ہیں کہ اسکول جو ہے وہ ورچوئلی کیسے چلے گا، اس پہ کلاس رومز ہوں گی، اس میں باقاعدہ کلاسز ارینج ہوں گی، بچے اسے ایسے ہی اٹینڈ کریں گے جیسے کہ کلاسز سے اٹینڈ کرتے ہیں، وہ ایسی لرننگ پارٹ ہوگی، لیکن وہ فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوگا، وہ ورچوئلی کانٹیکٹ ہوگا اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچرس کے ساتھ. ٹیچرس اپنے گھر سے اپنی ایجوکیشن دے رہا ہے، اسٹوڈنٹ اپنے گھر سے اپنی لرننگ کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، وہ سارا کانسیپٹ، اس میں اٹینڈنس کا بھی سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے. اب یہ ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. اب اس میں ہمارے پیرنٹس نے بھی رول پلے کرنا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی رول پلے کرنا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے ٹیچرس نے بھی رول پلے کرنا ہے. دیکھا اگر جائے تو ہمارے ٹیچرس بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ آئی ٹی لٹریٹ نہیں ہیں. اب سب سے پہلے تو ہمارے ٹیچرس نے اپنے آپ کو آئی ٹی کے جو مطلب جو ہے نا بیسک کانسیپٹ ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے آئی ٹی کے ساتھ، تاکہ وہ پراپر ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. لیکن پازیٹیو تھاٹس ہونے چاہیے ہمارے اندر، یہ نہیں یار یہ تو مشکل ہے، میں کیسے کر سکوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم ایسے سوچیں گے نا پھر ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہم نے پازیٹیو رہنا ہے، ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. دنیا رک نہیں رہی ہے تو ہم نے بھی نہیں رکنا ہے. اگر ہم نے آج اپنے آپ کو روک دیا نا ابراہیم صاحب تو پھر ہم رک جائیں گے، پھر آگے ہم نہیں چل پائیں گے. ہم نے اگر اپنے آپ کو آگے چلانا ہے تو وہ کہتے نہیں ہے کہ ڈو ایز جیسا دیش ویسا بیس، ڈو ایز دا رومنس ڈو ان دا روم. تو ہم نے بالکل اسی طرح سے کرنا ہے، جیسا دیش ویسا بیس. اب ہم کووڈ-19 والی سچویشن ہے تو ہم نے آپ کو اکارڈنگلی اکوپ کر کے چلنا ہے کووڈ-19 کے حساب سے. ہم نے وہ سارے پریکاشنری میجرز لیتے ہوئے، ایجوکیشن تو رکنی ہے نہیں، ایجوکیشن رک گئی تو سوسائٹی کی ڈسٹریکشن ہو جائے گی. ہم تو وہ کپڑا تو ہے نہیں، ہم کوئی گارمنٹس کی دکان تو ہے نہیں، ہم کو آٹو موبائل تو ہے نہیں کہ چلے جی پرانے کپڑوں سے بھی کام چل جائے گا، چلے جی پرانی گاڑی سے بھی کام چل جائے گا. ہمارا تو یہ پروسیس اگر رک گیا تو سمجھے کہ ہمارے لیے دنیا رک گئی. اگر ہم نے ایجوکیشن کو روک دیا جی کووڈ-19 کی وجہ سے ایجوکیشن روک دیتے ہیں، 2 سال کے لیے ہم ایجوکیشن کو بریک مار دیتے ہیں، تو ہم تو 2 سال دنیا سے باہر نکل گئے. یہ سمجھ لیں 2 سال ہم دنیا میں ہے ہی نہیں، ہم تو دنیا سے باہر نکل گئے. ہمارے بچوں نے نہیں سیکھا، ہمارے یوتھ نے نہیں سیکھا تو ہم تو دنیا سے باہر چلے گئے. 2 سال ہم پرانی گاڑی کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں، 2 سال ہم پرانے کپڑے فرنیچر کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں، 2 سال ہم پرانی کراکری کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں. 2 سال اگر ہم نے ریپیئرنگ اور مینٹیننس کا گھر میں کام نہیں کروایا، گھروں کو رینوویٹ نہیں کروایا، ریپیئر نہیں کروایا، ہمارا سروائیول ہے، پھر بھی سروائیول ہے. نئی مشینریاں نہیں خریدی تو بھی ہمارا سروائیول ہے. ہم نئے موبائل نہ خریدیں، لیپ ٹاپ نہ خریدیں تو بھی ہمارا سروائیول. لیکن 2 سال اگر ہمارے اسکول بند رہے، ہمارے کالجز بند رہے، ہماری یونیورسٹیاں بند رہی، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند رہے ڈفرنٹ ٹائپ کے، ہماری ٹریننگ اکیڈمیز بند رہی، تو سمجھے کہ یہاں پہ ہم دنیا سے 2 سال کٹ گئے. نئی گاڑی نہیں لی تو نہیں کٹے، نیا سامان نہیں لیا تو نہیں کٹے. لیکن ایجوکیشن روک دیں گے تو کٹ جائیں گے. تو فرنٹ لائن سولجرز میں ابھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ کووڈ-19 کے ساتھ مطلب فائٹ کر رہے ہیں، وہ کووڈ-19 سے ہمیں بچا رہے ہیں. جو بیچارے اس مرض میں، اس وبا سے مطلب جو افیکٹڈ ہو گئے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ میں مصروف ہے. ہمیں بھی فرنٹ لائن پہ آنا پڑے گا. ہم ٹیچرز کو فرنٹ لائن پہ آ کے اپنے آپ کو کاپ اپ کرنا ہے اس سچویشن کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو جو ہے پہلا جو سیگمنٹ آتا ہے نا وہ ہے آئی ٹی کا، کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا آئی ٹی سے فیملیئر بنانا ہے. ہم نے آئی ٹی وہ کیا کہیں کہ لٹریٹ ہونا ہے. ہم نے نا ہمیں کمپیوٹر فرینڈلی ہونا ہے، ہمیں آئی ٹی لٹریٹ ہونا ہے. جو اکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں ان سارے پروسیسز کے اندر، ایجوکیشن امپارٹنگ کے اندر، ان سارے اکوپمنٹس کے ساتھ ہمیں فرینڈلی ہونا ہے، ان کا یوز سیکھنا ہے. اور یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، ان میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف وہی جو کہ پازیٹیو تھاٹس. ہم نے پازیٹیو رہنا ہے. اگر ہم پازیٹیو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے، بالکل مشکل نہیں. جی ہم آگے چلیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے تو اس طریقے سے تو ہمیں یہ کوپ کرنا چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات اگر ہم دنیا کو اگر ہمیں ملنا ہے اور اس کو اپنے بچوں کو اس جنریشن کے لیے تیار کرنا ہے جو آگے آنے والا ہے، جو ایرا آنے والا ہے، اس کے لیے تیار کرنا ہے، تو پہلے تو ہمیں ٹیچرس کو اس چیز کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا، تبھی جا کے ہم اپنے بچوں کو پریپیئر کر سکیں گے.
سر چائے کا سپ لیتے ہی مجھے ایک بڑی اچھی کوٹیشن یاد آ گئی. وہ یہ تھی کہ وی ڈونٹ سی تھنگس ایز دے آر, وی سی دیم ایز وی آر. تو ہم یہ مسئلے مسائل جو آتے ہیں نا, ہم ان کو اپنی سوچ کے حساب سے دیکھتے ہیں, ہم اسے اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں. وہ جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہم نہیں دیکھتے, ہم جیسے خود ہوتے ہیں ویسے ہم ان کو دیکھتے ہیں. تو کووڈ-19 میں بہت ساری چیزیں مجھے تو پازیٹیو نظر آتی ہیں, جیسے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ جی ارتھ نے بریتھ لیا ہے, دنیا ریفریش ہو رہی ہے, ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ سمجھے کہ ریفریش ہو رہا ہے, فریش ایئر آ رہی ہے. ابھی جو ایٹماسفیئر پہ بڑے برے اثرات پڑے تھے ٹریفک سے, انڈسٹریز کی دھوئیں سے, یہ وہ سارے مٹ رہے ہیں, دنیا فریش ہو رہی ہے اور گلوبل ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو بھی سوچنا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکی. اگر روٹین میں اسی طرح سے انڈسٹری چلتی رہتی, روٹین میں اسی طرح سے ٹریفک چلتا رہتا, تو زمین کو یہ سانس لینے کا موقع نہیں ملتا. ابراہیم صاحب, ابھی زمین نے سانس لیا, سکھ کا سانس لیا, زمین نے بالکل صحیح. یہ جو اتنے صدیوں کی جو ترقی جو انسان نے کی ہے اور اس کے جو نگیٹو امپیکٹ جو زمین کے اوپر آئے تھے, وہ ان ساری چیزوں کو ریلیز کر رہی ہے. اور تھوڑا عرصہ اور اگر اس نے ریلیز کر لیا تو یہ زمین پھر دوبارہ ریفریش ہو جائے گی, ہم تو اپنی زندگیاں گزار سکیں. ہم نے اپنے بچوں کے لیے زمین کو پھر دوبارہ ریفریش کر دیا اور پھر یہ زمین کچھ عرصہ چلنے کے قابل ہو جائے گی. سمجھے, ریفربشمنٹ ہو رہی ہے ارتھ کی جو ہے نا اس وقت. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا اس طرح سے پازیٹیو بھی لینا چاہیے کہ یہ کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ہم نے دنیا کو چلتے ہوئے اس میں بھی دیکھا, جو 1914 میں ڈیزیز آئی تھی اٹلی سے انفلوئنزا کے نام سے, ہم نے دنیا کو اس میں بھی چلتے دیکھا. ہم نے جاپان کو 1945 میں بھی دیکھا, ہیروشیما اور ناگاساکی کے بم دھماکے ہوئے. اگر وہ پازیٹیو نہیں ہوتے جاپان والے, وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتے. وہ آج جس ترقی کی راہوں پہ چل رہے ہیں اور جتنی ترقی یافتہ قوم بنے ہوئے ہیں, اتنی ترقی یافتہ قوم نہیں ہوتے. وہ پازیٹیوٹی تھی ان کی جو ان کو اتنا آگے لے آئی. ہمیں بھی پازیٹیو رہنا ہے, ہم نے بھی چیزوں کو پازیٹیو اسپیکٹ پہ دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہوئے ہم نے ایجوکیشن کو امپارٹ کرنا ہے, اور اسٹوڈنٹس نے بھی اوپن رہنا ہے. اب دیکھیں, اب اسٹوڈنٹ کو بھی اوپن ہونا چاہیے کہ میں نے اس نئے کلچر میں جانا ہے, نئے ایرا میں جانا ہے جو کہ آئی ٹی کا ایرا ہے. اب میری ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسٹینس لرننگ پروگرامس کے تھرو ہوگی, میری ایجوکیشن ورچوئل کلاس روم کے تھرو ہوگی. میں نے اب ایسے سیکھنا ہے. اور ٹیچر کو بھی اب تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہے نا اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ جی میں نے ان گیجٹس کو, ان ٹولس کو یوز کرتے ہوئے اپنا لیسن پلان کرنا ہے اور اپنی ایجوکیشن آگے دینی ہے. اور انسٹیٹیوشنس کو بھی ڈیفینیٹلی اکوپ ہونا پڑے گا آئی ٹی ٹولس کے ساتھ, تاکہ وہ ایجوکیشن کے اس کے جو پروسیجر ہے اس کو آگے چلا سکے, اس پروسیس کو کنٹینیو کر سکے. اور ڈیفینیٹلی پیرنٹس کو بھی اب آئی ٹی لٹریٹ ہونا پڑے گا. پیرنٹس, ہمارے بہت سارے پیرنٹس تو پڑھے لکھے, لیکن کچھ پیرنٹس ہمارے ایسے ہیں جو کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو کہ ان ساری چیزوں میں اتنے زیادہ انوالو نہیں ہیں. یہ ذمہ داری بنتی ہے اب ٹیچرس کی, یہ ذمہ داری بنتی ہے اب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی, ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہمارے پیرنٹس کو بھی ٹرین کرے تاکہ وہ آئی ٹی فرینڈلی ہو جائیں. وہ اس پروسیس میں اور اس وبا کے دوران جو ہے اس پروسیس کو نہ روکیں, اس پروسیس کو کنٹینیو رہنے دیں. تو جو ابھی ہم ایشوز فیس کریں گے وہ ایشوز یہ ہوں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے ٹیچرس اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ آئی ٹی فرینڈلی نہیں ہیں, اور ہمارے انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ ویل اکوپ نہیں ہے وتھ آئی ٹی انفراسٹرکچر. تو ہم نے سب سے پہلے جو ٹائملی کام کرنا ہے وہ ہم نے جو ہے نا اس میں انسٹیٹیوشنس کو اپنے آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا ورچوئل کلاس رومس کے ساتھ, اور ٹیچرس کو اپنا آپ کو مطلب جو ہے نا اکوپ کرنا پڑے گا کہ ان گیجٹس کے ساتھ وہ کیسے اپنے لیسنس کو پلان کریں, کیسے ایجوکیشن کو امپارٹ کریں. اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ذہن میں لے کر آنا پڑے گا کہ جی ہم نے آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہوئے ہم نے لیسن لینا ہے, ہم ڈیسکوں پہ نہیں بیٹھیں گے کچھ عرصے کے لیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد حالات نارمل ہو جائیں گے, پھر ہم دوبارہ اسی طرح سے ڈیسکوں پہ بیٹھیں گے. ابھی ہم نے چیئر پہ بیٹھنا ہے اور ہمارے سامنے کمپیوٹر کی اسکرین ہوگی, اس اسکرین پہ ہمارا ٹیچر نظر آ رہا ہوگا, ہمارا لیسن نظر آ رہا ہوگا. ہم نے اس لیسن کو لرن کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. نہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا, آپ اس سے ایگری کریں گے میرے خیال میں, کہ اگر ہم نے ایجوکیشن کو پروسیس کو روک دیا نا اس وقت تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے. باقی ساری چیزوں سے
اگر ہم سارے بزنس بند بھی ہو جاتے ہیں اس کا اکانومی پہ ضرور امپیکٹ آئے گا، لیکن ہم پیچھے نہیں رہ جائیں گے. اگر ہماری فرنیچر مارکیٹ 2 سال بند ہوتی ہے تو اس سے ہم پیچھے نہیں رہ جائیں گے. خدا نہ خواستہ کہ ہمارے گھروں میں نئے صوفہ، نئے بیڈ رومز یا نئی کرسیاں، نئی ٹیبلیں نہیں آئیں تو ہم دنیا سے 2 سال پیچھے رہ گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم نے 2 سال اگر نئے موبائل فون نہیں لیے، ہم پیچھے نہیں رہیں گے. ہمارے وہ گیجٹس چل رہے ہیں، جو گیجٹس چل رہے ہیں وہ گیجٹس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن اگر ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشن 2 سال بند ہو جاتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی پہلے ہم دنیا سے پیچھے چل رہے ہیں. دنیا تو آئی ٹی کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی چل رہی ہے. دنیا میں تو آئی ٹی کا بہت زیادہ فروغ ہے. ہم ویسے ہی پیچھے ہیں. ہمارا ایجوکیشن جو ادارے ہیں ان میں آئی ٹی کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے، اور تو ہم تو اور زیادہ پیچھے چلے جائیں گے. 2 سال اگر ہم نے آپ کو بیٹھ کے رہ گئے کہ جی کووڈ-19 کی ویکسینیشن بن جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ آ جائے اور جب دنیا سے یہ وبا ختم ہو جائے گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، پھر ہم اپنے اسکولوں کو کھولیں گے، کالجز کو کھولیں گے، پھر ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے، پھر وہاں سے لرننگ ہوگی. تو ایسے نہیں ہوگی. Where there is a will, there is a way. جہاں چاہا وہاں راہ. تو ہم نے راہ بنانی ہے، اپنی راہ بنانی ہے. ہم نے راہ ایسے بنانی ہے کہ ہم نے اس پروسیس کو کنٹینیو کرنا ہے. ورچوئل کلاس رومز کے تھرو کنٹینیو کرنا ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے اکوپ کرنا ہے ان سارے اکوپمنٹس کے ساتھ، اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے جب اسکولز کھل جائیں گے تو پھر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے پھر ہم انشاءاللہ جو ہے ساری چیزوں کو چلیں گے. وہ ایک ویڈیو ہے جو کہ شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی. ابھی چائنا میں ریسنٹلی اسکولز کھلے ہیں، تو وہ ویڈیو اگر ہم پلے کریں گے تو ہم دیکھیں گے چائنا میں کس طرح سے اسکولز کھلے ہیں تو کیسے چل رہے ہیں. ہم نے بھی فیوچر میں ایسے جانا ہوگا. ہمارے ہاں بھی اگر اسکولز کھل جاتے ہیں تو ہمارا فیوچر بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ چائنا میں ہے. اسی طرح سے پریکاشنری میجرز کو لیتے ہوئے ہم نے اپنے اسکولز کو، کالجز کو کھولنا ہوگا. سر اگر ابراہیم صاحب وہ ویڈیو ہم پلے کر سکے تو. ابھی کر. سر جب دیکھیے گا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، مجھے بتا دیجیے گا. جی مجھے آ رہی. دیکھیں سر کیسے چل رہے ہیں. یہ جوتے انہوں نے پہلے سینیٹائز کیے. بچے کا ٹیمپریچر چیک ہو رہا ہے. گیجٹس آ گئے ہیں وہاں پہ. اب ماشاءاللہ وہ اپنے کلاس روم کے اندر پہنچ گیا. سر دنیا دیکھیں اب یہ چائنا ہے. چائنا میں پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا، اب ایسا ہو رہا ہے. تو اب ہم نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نا ریجڈ ہو جاتے ہیں اپنے طور طریقوں پہ. سوسائٹی میں آپ دیکھیں نا، ہم تھوڑے سے ریجڈیٹی ہے ہمارے اندر. اب گورنمنٹ کچھ بتاتی ہے، ہم لوگ کچھ کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے ازمپشن زیادہ لے آتے ہیں. یا تو ہم بالکل نگیٹو ہو جاتے ہیں یا بالکل ہم پازیٹیوٹی کی لائن سے بھی باہر ہو جاتے ہیں. اگر گورنمنٹ کہتی ہے جی رک جاؤ، گھروں پہ رکو، تو ہم کہتے ہیں جی نہیں یار، گورنمنٹ تو ایسے کہہ رہی ہے اور گورنمنٹ تو ایویں ہی کہہ رہی ہے، ہمیں رکنا نہیں چاہیے، ہمیں تو باہر جانا چاہیے، ہم اپنے کام نہیں روک سکتے. اگر گورنمنٹ کہے گی جی باہر جاؤ تو کہیں گے جی نہیں ابھی کیوں ہم باہر جائیں، ابھی تو ہمیں رکنا چاہیے گھروں میں. مطلب ہم لوگ تھوڑا سا ہمارے اندر ہمارا تھوڑا سا پرابلم ہے، یہ سائیکو پرابلم ہے ہمارا، کہ ہم چیزوں کو مطلب اپنے حساب سے زیادہ لیتے ہیں. دنیا ایسے نہیں لیتی ہے. دنیا ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے چلتی ہے. دنیا اپنی گورنمنٹ کو فالو کرتی ہے. جو گورنمنٹ کہتی ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتی ہے. ہم تو مسلمان ہیں. ہماری لائف کے اندر ڈسپلن تو پیدائش کے ساتھ آ گیا. ہمارے مذہب نے تو ہمیں شروع سے ہی صفائی کا بتایا. ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا کہ جی صفائی آپ کا نصف ایمان ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا جی وطن کی محبت جو ہے آپ کی ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہم دیکھ لیں ہم بالکل اس کے ساتھ پیرالل نہیں ہے. ہم اپنی ٹیچنگ سے، ہمارے اسلام کی ٹیچنگ سے ہم ان کے ساتھ پیرالل ہی نہیں ہے. ہم کہاں صفائی رکھ رہے ہیں؟ ہماری گلیاں، ہمارا جو علاقہ، ہمارا شہر، ہمارا پورا ملک، صوبہ آپ دیکھ لیں کہاں صفائی ہے. بہت کم جگہوں پہ صفائی ہے. وہ بھی آپ دیکھیں گے تو
وہ علاقے ایسے علاقوں میں صفائی ہے جہاں پہ جو ہے نا ڈنڈے کا زور چل رہا ہے, جہاں پر ہمیں کھلی آزادی نہیں ہے کچرا پھیلانے کی. اگر ان علاقوں میں بھی ہمیں کچرا پھیلانے کی کھلی آزادی مل جائے تو ایک دن کے اندر ہم اسے ماشاءاللہ بھر دیں گے, پورا کچرے سے بھر دیں گے. تو یہاں پہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے جیسے دنیا میں دوسرے. دنیا میں لوگ گورنمنٹ کی بات سنتے ہیں, دنیا میں لوگ اپنے انسٹیٹیوشنس کو سنتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, اسی سے لائف آسان ہوتی ہے. جب ہم اپنی گورنمنٹ کو سنیں گے نا تو گورنمنٹ کو کم از کم ہمیں روکنے کے لیے انتظام نہیں کرنا پڑے گا. ابھی دیکھیں پولیس باہر کھڑی ہو جاتی ہے, جی آپ باہر نکلے تو ہمیں گھر بھیجیں. اگر ہم گورنمنٹ کی بات سنیں, جی لاک ڈاؤن ہے ہمیں گھر سے باہر نہیں جانا نا, تو پھر کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کو کم از کم ہمارے لیے پولیس ڈپیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمارے لیے پولیس باہر ڈپیوٹ ہو کہ جی ابراہیم صاحب بھی گھر سے باہر آئیں گے اور خرم صاحب بھی گھر سے باہر آئیں گے اور ان کو روکنے کے لیے پولیس باہر کھڑی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہم اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. وہ ٹرینڈز کے ساتھ ہم اب نہیں چل سکتے. یہ 2020 ہے, ہم 21ویں صدی میں چل رہے ہیں. اب وہ پرانے ٹرینڈ ختم ہو جائیں گے, اب وہ پرانی روایتیں چھوڑ دینی پڑیں گی, اب ہمیں نئے ٹرینڈز پہ آنا پڑے گا. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ آج بھی چیک کے تھرو پیسے نکالتے ہیں. ارے بھائی تم آن لائن بینکنگ کو یوز کر لو, آپ ATM نہیں یار وہ مجھے چیک کے ذریعے پیسے نکالنے میں مزہ آتا ہے. کیا مزہ آتا ہے اس پہ, کون سی سہولت ہے؟ آپ کنوینئنس کو دیکھیں, دنیا میں کنوینئنس کیسے آئی ہے. جن چیزوں سے دنیا میں کنوینئنس آئی ہے ہم نے ان چیزوں سے کنوینئنس سیکھنی ہے, ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے, تب بھی ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں گے, ورنہ ہم ہمیشہ دنیا سے پیچھے چلیں گے. ابھی بھی ہم دنیا سے پیچھے ہیں, اب ہم اور پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے. تو پازیٹیوٹی جو ہے وہ سارے پرابلمس کے اندر, ہم کسی بھی مسئلے میں پھنسے, ہم کسی بھی پرابلم میں آئے, اگر ہم پازیٹیو ہوں گے تو ہمیں اس کے سولوشنس ملیں گے. اگر ہم پازیٹیو نہیں ہوں گے تو ہمیں اس کے سولوشن نہیں ملیں گے. سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ان اتھینٹک ہے, جن کی وجہ سے جو ہے ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے وہ فالس اینڈ انٹرو ہوتی ہے. ہم اس پہ زیادہ نہ جائیں, ہمیں اتھینٹک انفارمیشن کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے 7 چیزیں سیکھی ہیں پازیٹیوٹی کے بارے میں, وہ 7 چیزیں میں ڈیفینیٹلی شیئر کروں گا. سب سے پہلا ہے کہ جب آپ کسی مسئلے مسائل میں پھنسے نا, اس طرح کی سچویشن میں لاک ڈاؤن کے دوران خاص طور پہ, میں ایڈوائز کروں گا کہ ہم اپنی ریڈنگ کی ہیبٹ بنائیں. سب سے پہلے تو جو ہے نا ریسیٹیشن آف ہولی قرآن, دیٹ شوڈ بی مینڈیٹری فار اس. ابھی تو ویسے بھی رمضان ہے, رمضان میں ہم ویسے بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جتنے روزے رکھوں, پورے روزے رکھوں تو میرا قرآن بھی ایک کم از کم ایک ختم ہو جائے. تو ریسیٹیشن آف ہولی قرآن از ویری مچ مطلب مینڈیٹری کہ ہم اسے پڑھیں. اس کے ساتھ ہم ایسی کتابیں پڑھیں جو کہ ہمیں انسپائر کریں, ہمیں انکریج کریں اور ہمیں موٹیویٹڈ کریں. ہمیں موٹیویشن, ہمارا موٹیویشن کا لیول جو ہے وہ بوسٹ بھی رکھیں اور اس کو اسٹیبل بھی رکھیں. تو ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی لسننگ کی جو ایبلٹی ہے اس کو بھی ہمیں بڑھانا پڑے گا. لسننگ کی ایبلٹی کو کیسے بڑھانا پڑے گا کہ ہم پازیٹیو چیزوں کو سنیں, ہم اوائڈ کریں یہ ان اتھینٹک سوشل میڈیا کو اوائڈ کریں, ہم زیادہ دیر ٹی وی کے آگے نہ بیٹھیں. تو وہ بھی اچھی بات ہے. خام میں ہم بار بار وہی نیوز ریپیٹ ہو رہی ہیں سن رہے ہیں, ان سے ہمارے ذہنوں میں ڈیفینیٹلی نگیٹیوٹی آتی ہے. آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے, اپنے آپ کو اویئر رکھنے کے لیے ضروری ہے. آپ ایک لمیٹڈ ٹائم سیٹ کر لیں اپنا ٹی وی کے آگے, آپ اس ٹائم کے دوران میں آپ ٹی وی دیکھیں, فوکس اپنا بڑھائیں. تیسری جو چیز میں کہوں گا کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ہونا چاہیے. فوکس کس طرف ہونا چاہیے؟ ہمیں پازیٹیو تھاٹس کی طرف ہمارا فوکس ہونا چاہیے, اور ہم جو ہے نا پرابلم کے ساتھ چپکے نہ رہیں بلکہ پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنے کی کریں. ابھی کووڈ-19 اگر ایک پرابلم ہے تو اس کی سولوشن موجود ہے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا تبدیل ہو چکی ہے, دنیا ورچوئل ایجوکیشن کی طرف آ چکی ہے. ہمیں بھی ورچوئل ایجوکیشن کی طرف آنا ہوگا, ہمیں بھی اپنے آپ بچوں کو پڑھانا ہے اور ہم نے بھی اپنے آپ کی اپنی پڑھائیوں کو کنٹینیو رکھنا ہے. نہیں رکھیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے. ورچوئل ٹولز کو فالو کرنا ہوگا. ٹیچرز کو فوری طور پہ جو ہے اپنے آپ کو, ابھی گھر پہ بیٹھتے ہوئے بھی ہم بہت سارے ویبینارس ہو رہے ہیں جیسے کہ ہم آج کر رہے ہیں, ایسے فری میں بہت سارے ویبینارس ہو رہے ہیں. آئی ٹی سے لٹریٹ ہونے کے لیے بھی بہت سارے ویبینارس ہو رہے ہیں, ان ٹولز کو سیکھنے کے بھی ویبینارس ہو رہے ہیں. سب کے پاس یہ ایک اسمارٹ فون کا گیجٹ موجود ہے, ہم اس کو ایکسپلور کریں. ہمیں بہت ساری چیزیں ملیں گی, ڈیلی بیسس پہ سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملیں گی. یہ ہمارے پاس فارغ ٹائم ہے, ہم اس فارغ ٹائم کو اچھے کاموں میں یوٹیلائز کریں. فارغ بیٹھے رہیں گے نگیٹیوٹی بڑھے گی, سولوشنز نظر نہیں آئیں گے پرابلمس کے سولوشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے
تو ہم نے پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو چیزوں کو سوچنا ہے اور پازیٹیو چیزوں کو جو ہے نا سننا ہے اور ان کو پڑھنا بھی ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ ہم ریلیز کریں. ریلیز کیا کریں؟ وہ جو نگیٹیوٹی ہمارے ذہنوں میں بھری ہوئی ہے نا اس کو فوری طور پہ ریلیز کر لیں. اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ پہ توکل رکھیں, لیکن اپنے ریسورسز کو بھی کمپوز کریں. ہم نے اپنے ریسورسز کو کمپوز کرنا ہے, اللہ پہ توکل رکھنا ہے, نگیٹو تھاٹس کو ہم نے ریلیز کرنا ہے. ہم نے اب پانچویں چیز جو ہے ہم نے جو کرنی ہے وہ ہمیں اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے. اب اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. ہم نے بار بار اپنے ہاتھ کو دھونا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہے. وہی پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے پروفیشن کی طرف, پیشے کی طرف. فزیکل کلاس رومس پاسبل نہیں ہے تو اس کا وے آؤٹ ہے, اس کا پازیٹیو وے آؤٹ یہ ہے کہ ہم نے ورچوئل کلاس رومس کی طرف جانا ہے. پھر ہم نے جانا ہے چھٹی چیز کے لیے. چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گولز بنانے ہیں. اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی ہمارے گولز ہونے چاہیے, ڈیلی بیسس کے ہمارے گولز ہوں گے. جب ہمارے ڈیلی بیسس کے گولز ہوں گے تو ہم پازیٹیو رہیں گے, ہمارے ذہنوں میں نگیٹیوٹی نہیں بڑھے گی. اور جب ہم ڈیلی بیسس کے گولز کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے لائف گولز بھی بنائے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ابراہیم صاحب ہیں جن سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا کیا مقصد بنایا, وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے, وہ بتا نہیں پائے گا آپ کو فوری طور پہ. ہمارے بچے, ہمارے بڑے, ایون بڑے بھی ان سے کہیں گے سر آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے, وہ چپ ہو جائے گا, خاموش ہو جائے گا, سوچ میں پڑ جائے گا, جی میں اس کا کیا جواب دوں. یہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنایا ہوا کہ ہماری زندگی ہم جو جی رہے ہیں 50 سال جینی ہے, 60 سال جینی ہے, 70 سال جینی ہے, 80 سال جینی ہے, 100 سال جینی ہے, واللہ علم بالثواب کس نے کتنا جینا ہے, لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں بنایا ہوا ہم لوگوں نے. ہم نے اس ٹائم میں اپنی زندگی کا مقصد بنایا, پھر اس کو مقصد کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں کہ جی وے آؤٹ کیا نکلتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے. ہمارے جو گولز بنے ان گولز کو فالو کریں گے. جب ہم ان گولز کو فالو کریں گے, ان کے وے آؤٹ ڈھونڈیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے ذہن کے اندر نگیٹیوٹی کی جگہ نہیں بنے گی, ہم پازیٹیو ہو جائیں گے. پھر ہمارے اندر ایک پیشن ہونا چاہیے سر. ساتویں چیز جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے پیشن, کہ ہمارے اندر ان گولز کو اچیو کرنے کا پیشن ہو. ہمارے اندر اپنے روٹین سے اس کووڈ-19 سے میٹ اپ کرنے کا پیشن ہو. یہ نہ کہیں کہ جی زندگی یہاں ختم ہوگی, اب جب تک کووڈ-19 ہے جی خرم تو گھر پہ ہی رہے گا, گھر سے باہر نہیں نکلے گا, کوئی کام نہیں کرے گا, نہ آفس کا کوئی کام کرے گا, نہ کوئی اور دنیا داری کا کام کرے گا, بس گھر بیٹھے گا, گھر بیٹھے رہے گا. تو یہ کوئی نہیں ہے. ہم نے پیشنیٹ ہونا ہے, ہم نے پیشنس, ہمارے اندر یہ پیشن ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے وے آؤٹ ڈھونڈنے ہیں. زندگی کو کنٹینیو کرنا ہے, اسی طرح سے کنٹینیو کرنا ہے جس طرح سے کووڈ-19 سے پہلے کنٹینیو تھی, چاہے وہ فزیکل شکل میں کنٹینیو ہو جائے یا ورچوئل شکل میں کنٹینیو ہو جائے. اب اگر ورچوئل شکل میں پازیٹیو ہے تو پاسبل ہے, تو ہم نے اس کو ورچوئل لیول پہ لے کے جانا ہے. بزنسز ورچوئل آ گئے. آپ دیکھیں آن لائن کا اسکوپ کتنا بڑھ گیا ہے. کووڈ-19 سے پہلے اور کووڈ-19 کے بعد کتنی چیزیں آن لائن چلی گئی. آپ کی گروسری آن لائن چلی گئی ہے, آپ کی ساری شاپنگس آن لائن چلی گئی ہیں. آپ فیس بک پہ لاگ ان ہوتا ہوں تو بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہوتے, کوئی کپڑے کی چیزیں بیچ رہا ہے, کوئی پرفیومز بیچ رہا ہے, کوئی دوسری تیسری چیزیں بیچ رہا ہے. اب یہ سارے بزنسز آن لائن آ گئے. ایجوکیشن بھی آن لائن آنی چاہیے. ایجوکیشن کو میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ آن لائن جاتے ہوئے. میں نے سوائے یونیورسٹیز کے اسکولس اور کالجز کو بہت کم دیکھا آن لائن جاتے ہوئے. ہاں ہماری گورنمنٹ نے ضرور انیشیٹ لی ہے کہ تعلیمی کے نام سے ایک چینل بنا دیا ہے جو کہ میرے خیال میں صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے اور 4-5 بجے تک چلتا ہے. اس پہ مختلف کلاس 1 سے لے کر کلاس 12 تک کے مختلف بچوں کے لیے مختلف کلاسز چلتی ہیں 40-45 منٹ کی. اس طرح سے اب اسکولوں نے بھی بدلنا ہوگا. اب اسکول کیسے بدلیں گے؟ اسکول تب بدلیں گے جب اس کا ریسورس بدلے گا. ریسورس ہمارا ٹیچر ہے, تو ہمارے ٹیچرس نے امیڈیٹلی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اس ماحول میں ڈھالنا ہے. ماحول میں ڈھلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر آئی ٹی کے جو یہ گیجٹس ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال ہم سیکھیں. ان کے استعمال کو سیکھتے ہوئے ہم ایک کارآمد ٹیچر بنیں. یہ بھی ایک لرننگ ہے. لرننگ ہونی چاہیے, اور اس لرننگ کے تھرو جو ہم لرننگ دیں گے اس کا وہ میں نے پہلے عرض کر چکا کہ وہ ایک تسلسل ہے. اگر وہ تسلسل ٹوٹا تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے. باقی سارے کام اگر ہم چھوڑ بھی دیں نا, پراپرٹی نہیں خرید رہے, کراکری نہیں خرید رہے, گاڑیاں نہیں خرید رہے, کپڑے نہیں خرید رہے, گھر نہیں خرید رہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. 2 سال کے بعد خرید لیں گے, دنیا ہماری ایسی کی ایسی چلے گی. لیکن ایجوکیشن اگر ہم نے روک دی نا سر, تو یہ نہیں روکنی چاہیے. اس سے ہم 2 سال دنیا سے کٹ جائیں گے اور ہم جو ہے 2020 میں رہ جائیں گے. 2022 میں دنیا کچھ اور کر رہی ہوگی اور ہم 2020 سے دوبارہ اسٹارٹ لے رہے ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے.
بالکل خرم صاحب. سر کچھ سوال جو ہے میں یہاں پلیس کرنا چاہوں گا جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک سوال تو جو ہے یہ آیا ہوا ہے کہ ہم کیونکہ نیگیٹیوٹی ہی سن رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں نیوز میڈیا جو ہے وہ ہر چیز نیگیٹیوٹی ہی بتا رہا ہے, تو کیونکہ وہ ایک نیگیٹیوٹی ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے تو وہ نیگیٹیوٹی ہمارے اندر ایبزارب ہو رہی ہے, تو ہمیں تھنکنگ بھی ہم نے نیگیٹیو ہی لے لی ہے. تو یہاں ایک سوال آیا کہ ہاؤ کین وی اوائڈ نیگیٹیوٹی ایز وی لسننگ آلویز نیگیٹیو تھنگس اباؤٹ اٹ. جب ہم نیگیٹو چیزیں سوچ رہے ہیں تو ہم پھر کیسے اس کو نیگیٹیوٹی کو ختم کریں گے؟ سب بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں پرابلم ہے نا, اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا کہ میں نے آپ کو اتنی تکلیف دینی نہیں ہے جتنی آپ برداشت نہ کر سکو. تو یہ تو ہمارا ایک مسلم کی حیثیت سے عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں اتنی ہی تکلیف دے گا جتنی ہماری برداشت ہے. دیکھیں اس کا بالکل سولوشن موجود ہے. کووڈ-19 سے ہم نے کیسے اپنے آپ کو مطلب اس کے ساتھ چل رہا ہے. دیکھیں لڑنا تو ہم نہیں کہہ سکتے, اللہ کی طرف سے ایک وبا ہے, ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اس وبا سے, ہمارے خاندان کو, ہمارے گھروں کو, ہمارے محلے, ہمارے شہر, ہمارے صوبے, ہمارے ملک کو اور پوری عالم کو اب اس اپنی امان میں رکھے, اس وائرس سے جلد نجات دے. لڑنے کا لفظ تو ہم نہیں استعمال کر سکتے لیکن اس سے بچ ضرور سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو جو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اوپر نگیٹیوٹی آ رہی ہے کووڈ-19 کو سوچ کے گھر میں بیٹھ کے, تو پہلے تو یہ سوچے کہ دیکھیں جی زمین ہماری ریفریش ہو رہی ہے, ارتھ نے سانس لیا ہے, سکھ کا سانس لیا ہے. ابھی فیکٹریوں کا دھواں اتنا زیادہ نہیں پھیلا, ان جو 2-4 مہینوں میں لاک ڈاؤن رہا ہے دنیا بھر میں فیکٹریاں بند ہیں تو دھواں نہیں پھیل رہا, ٹریفک نہیں چل رہا, تو جو ہے وہ پولیوشن نہیں ہو رہی, ساؤنڈ پولیوشن کم ہو گئی ہے, نوائز پولیوشن کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے زمین ہماری ریفریش ہو رہی ہے. اس کا گلوبل وارمنگ کے اوپر بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. یہ جو موسم دنیا کے اچانک تبدیل ہو رہے تھے, بارش کے موسم نہیں ہے وہ بارشیں ہو رہی ہیں, گرمی کا موسم نہیں ہے گرمی ہو رہی ہے, سردی کا موسم نہیں ہے سردی ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی گھر کو بچانا ہے. دیکھیں ہمارا گھر بچ رہا ہے اس وقت ہماری زمین بچ رہی ہے. زمین ہم سب کا گھر ہے. یہ زمین نہیں ہو تو ہمارا گھر کہیں بھی نہیں ہے, نہ ہمارا اسکول ہے, نہ ہمارا گھر ہے, نہ ہماری دکان ہے, نہ ہمارا کاروبار ہے, نہ فیکٹری ہے. زمین ہماری ابھی اچھی ہونے جا رہی ہے, ہمارا ایٹماسفیئر جو ہے, ہماری سراؤنڈنگس اچھی ہونے جا رہی ہے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت ہمیں موقع ملا اپنے گھروں میں بیٹھنے کا. ہم دیکھیں ہمارا بہت سارا وقت باہر گزر رہا تھا, اپنے فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا. ہم ابھی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے بیہیو کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑوں کو ہماری کس طرح سے ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی ہمارے اندر جو ہے نا ہم محسوس کریں تو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں. ماں باپ سے ہم کبھی بھی اتنا کلوز نہیں رہے, ابھی ہم رہ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں سے کبھی بھی اتنا کلوز نہیں رہے. جب سے مطلب آپ دیکھیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں کبھی بھی اتنا ٹائم ہم لوگوں نے گھروں پہ نہیں گزارا جتنا کہ ہم اب گزارے. چاہے بچے تھے تب بھی ہمارا اتنا وقت گھروں پہ نہیں گزارا, تو گھروں پہ ہی ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. ہم اپنے گھر کی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں اس طرح سے. اپنا ڈومیسٹک کلچر جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہم ابھی ہمارے پاس جو ہے نا نئے چینلز آنا شروع ہو گئے. بزنسز جو پرانے کلوز ہوئے ہیں وہ کلوز نہیں ہوئے, اللہ نے چاہا دوبارہ کھل جائیں گے. یہ وائرس جائے گا دوبارہ فزیکل بزنسز دوبارہ اوپن ہو جائیں گے. لیکن ابھی ہمیں ورچوئل کام کرنے کے نئے چینل مل گئے. ابھی پہلے کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اسکول کے بغیر بھی پڑھائی ہو سکتی ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں اسکول کے بغیر پڑھائی ہونی ہے. ایک نیا چینل اوپن ہو رہا ہے. ہم ایک نئی چیز سیکھنے کو جا رہے ہیں. اس سے پہلے اسٹریم یارڈ میں نہیں جانتا تھا. اسٹریم یارڈ پہ ہم لوگ باتیں نہیں کرتے تھے, ہم تو میٹنگز میں بیٹھ کے بات کرتے تھے. ہماری زوم پہ میٹنگز نہیں ہوتی تھی, ہماری تو فزیکل میٹنگز ہوتی تھی. اب ہم سمجھ رہے ہیں ان ٹولز کے تھرو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی بزنسز کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اس طرح سے بھی اپنا بزنس چلا سکتے ہیں. آفیسز کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ورچوئلی بھی کام چل سکتا ہے, اور گھروں میں بھی ہم بیٹھ کے ہم نے اپنے آپ کو گھروں کو بھی سمجھ لیا. دوسرا یہ کہ دین سے ہماری جو دوری بڑی تھی نا سر, وہ دین سے دوری بھی ختم ہو رہی ہے. ابھی ہم ہاتھ دھو رہے ہیں, بار بار وضو کر رہے ہیں, تو یہ ہم دین کے قریب آ رہے ہیں. یہ چیزیں ضروری تھی. اللہ نے ہمیں یہاں پہ دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے بھیجا تھا. ایسے ہی کہا تھا کہ جی خرم صاحب اور ابراہیم صاحب اور باقی سارے لوگ جو ہے نا دنیا میں مگن ہو جاؤ,
دین سے بالکل دور رہو, دین سے غافل ہو جاؤ. اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ دین سے قریب ہونے کا, دین کو سیکھنے کا, دین کو سمجھنے کا. دین ہم نے سوائے نماز, روزے, زکوٰۃ اور حج کے علاوہ ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں تھا. ہم صفائی ستھرائی کو کہاں دین سمجھتے تھے, ہم کہاں سمجھتے تھے کہ ہاتھ دھونا بھی دین ہے, ہم کہاں سوچتے تھے کہ اپنا غسل کرنا بھی دین ہے, بات لینا بھی دین ہے, گھروں کو صاف رکھنا بھی دین ہے. ہم بار بار اسپرے کر رہے ہیں, لاک صاف کر رہے ہیں, دروازے صاف کر رہے ہیں, دیواریں صاف کر رہے ہیں, گھروں کو چمکا رہے ہیں. یہ سارا ہمارا دین ہے, یہ سب ہمارا دین ہے. پازیٹیو ہے سر, کوئی بھی چیز اس میں نگیٹو نہیں ہے. اور جو میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ آپ کو ایک کان سے سنیں, ایک کان سے نکال دیں. یہ اپنا امیون بہتر کریں, اچھا کھائیں, نیچرل کھائیں. یہ فاسٹ فوڈ جو ہم کھا رہے تھے اب ان سے دور ہو گیا, اب ہم گھروں کا کھانا کھا رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, ہیلدی کھا رہے ہیں. ورنہ اگر یہ روٹین پہ لائف چل رہی ہوتی تو آج خرم بھی کہیں بیٹھا نہاری کھا رہا ہوتا, ابراہیم صاحب بھی کہیں بیٹھے سموسوں کی پلیٹ ہاتھ میں ہوتی. نہیں, اب ہم گھر کا کھانا پکا ہوا کھانا کھا رہے ہیں, نیچرل چیزوں کی طرف واپس آ رہے ہیں, ہم نیچر کی طرف واپس آ رہے ہیں. پازیٹیو ہے, کہاں نگیٹو ہے سر, آپ مجھے بتائیں اس میں کیا نگیٹو ہے. ہم تو نیچر کی طرف واپس آ رہے ہیں. جب ہم نیچر کی طرف واپس آ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تم نے ہمیں جو یہ تھوڑا سا ہلایا ہے تو تم ہمیں نیچر کی طرف واپس لے کر آئے ہو. ہم اس راستے پہ واپس آ رہے ہیں جس راستے سے بھٹکے تھے ابراہیم صاحب. جی سر, بالکل آپ کا بالکل صحیح ہے سر. لیکن یہاں پہ جو نا ایک جو بہت ہی بڑا جو ہمارے پاس جو ایک ٹارگیٹ ہے نا, وہ ہے ہماری گھر کی لیڈیز. ان کا ٹائم جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی بزی ہو گیا ہے, اور یہ کوئی کوارنٹائن پسند نہیں آ رہا ہے. نہیں سر, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. اب بہت سارے گھروں میں دیکھا, ایون میرے اپنے گھر میں بھی ہاتھ بٹاتا ہوں جہاں محسوس ہوتا ہے, مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے گھر کے کام. ہمارے نبی نے جو کام کیے ہمیں ان کاموں کی طرف اب یہ ٹرینڈ واپس آ رہا ہے. اب مرد بھی جو ہے کھانا پکا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں تو آپ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ویڈیو ابراہیم صاحب نے بھی وائرل کی ہو, اس میں ہو سکتا ہے ایک آدھ ویڈیو خرم نے بھی وائرل کی ہو, اس میں کچھ پکا کے ڈالا ہو, برتن دھو گئے ہوں, صفائی کی ہو. ان ساری چیزوں کی طرف یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں اس طرف واپس لا رہی ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہم وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو ہم بھول چکے تھے, جو کہ ہمارے دین کا حصہ تھی. گھر کے کاموں میں نبی پاک نے ہاتھ بٹایا ہے. نبی پاک خود گھر کے کام کرنا پسند کرتے تھے, اپنی ازواجوں ہماری امہات المومنین کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے, کھانا پکاتے تھے, برتن دھوتے تھے, کپڑے دھوتے تھے, ساری چیزیں کرتے تھے. ہم کوئی اعلیٰ چیز ہے, ہم کوئی اعلیٰ مخلوق ہے. وہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات بنی, جس کی وجہ سے ہم آج یہ کووڈ-19 دیکھ رہے ہیں, وہ ہستی جب یہ سارے کام کرتی ہے تو پھر ہم کہاں ہیں. ہمیں تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس طرف واپس آئیں, ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کریں جو چیزیں ہم بھول چکے تھے. وہ واپس آ رہی ہیں. آپ گھروں میں دیکھیں, خواتین کے ساتھ مل کے لوگ گھروں کے کام کر رہے ہیں. بچے آپ دیکھیں کچن میں بزی ہو رہے ہیں, باقی سارے گھر کے کاموں میں بزی ہو رہے ہیں. بچیاں, چھوٹی چھوٹی بچیاں کچن میں ماؤں سے سیکھ رہی ہیں, بہنوں سے سیکھ رہی ہیں, بڑی بہنوں سے سیکھ رہی ہیں کہ کوکنگ کیسے ہوتی ہے. یہ سارا پروسیس سیکھا جا رہا ہے. تو یہ سارا وہ ہے جو کہ ہماری فطرت کا حصہ تھا, ہمارے دین کا حصہ تھا. ہم اس سے دور چلے گئے تھے, اب واپسی ہوئی ہے ہماری اس طرف. یہ پازیٹیو ہے سر, یہ سب پازیٹیو ہے. یہ کرونا ختم ہو جائے گا, لیکن کرونا ختم ہونے کے بعد ہمیں بڑے ہیلتھ امپیکٹ ملیں گے ہماری لائف کے اوپر. ہم صفائی ستھرائی کی طرف واپس آ جائیں گے. یہ کرونا کنٹینیو تھوڑا سا عرصہ اور رہے گا نا, تو ابراہیم صاحب کی بھی عادت ہو جائے گی, خرم صاحب کی بھی عادت ہو جائے گی. جی دن میں 12 بار وہ ہاتھ دھو رہے ہوں گے, اپنے بار بار وضو بنا رہے ہوں گے, بار بار اپنے ہاتھ صاف کر رہے ہوں گے. اور ہماری گھروں میں بھی عادت بن جائے گی کہ گھروں کو بھی ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے, اپنی گلیوں کو بھی ہم صاف ستھرا بنا رہے ہیں. یہ ہماری ایک ہیبٹ بن جائے گی. پھر اس طرح سے ہم ایک صاف ستھرے کلچر میں آ جائیں گے. یہ معاشرہ جو ہے خوبصورت معاشرہ ہو جائے گا انشاءاللہ جب یہ وائرس جائے گا, اور ہمارے اوپر بڑے پازیٹیو امپیکٹ چھوڑے گا. کچھ عرصہ مشکل کا ہے, یہ نکل جائے گا. اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے تو اللہ نے ہمیں ذہن دیا. یہ ذہن کس لیے دیا؟ ہم کوئی جانور تو نہیں ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارے اندر اور جانور کے اندر فرق ہی صرف یہ ذہن کا ہے کہ اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. ورنہ کھانا تو گدھا بھی کھاتا ہے, گھوڑا بھی کھاتا ہے, ٹھیک ہے. باقی ساری فطری ضروریات ان کے ساتھ بھی لگی, سانس وہ بھی لیتے ہیں, ہم بھی لیتے ہیں, پودے بھی سانس لیتے ہیں, ہم بھی لیتے ہیں. لیکن اللہ نے جو ہمیں ذہن دیا ان مسئلے مسائل سے نکلنے کے لیے دیا. اسٹے پازیٹیو, تھنک پازیٹیو, اور اپنی چیزوں کو کیری آؤٹ کریں. کوئی چیز نہیں رک رہی ہے سر. ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا میں سب کام چل رہا ہے.
دنیا میں سب کام چل رہا ہے, بس طریقہ اس کا چینج ہو گیا ہے. اب وہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, ہم یہاں سے چینج کریں اپنے آپ کو, تھوڑی سی یہاں پہ چابی ہم نے تھوڑی سی آگے پیچھے گھمانی ہے, انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, اور اپنے ٹریک پر ہوگی. بس تھوڑے سے وہی عرض کیا, وہ طریقے چینج ہے ہمارے, وہ پڑھائی لکھائی ایسی رہے گی, لرننگ کا پروسیس کنٹینیو رہے گا, بس طریقہ یہ ہے فزیکل کی جگہ ورچوئل آ جائے گا. ابراہیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, ابراہیم صاحب کا اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ فزیکلی نہیں دیکھ رہے, ورچوئلی ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہیں. پڑھانا وہی ہے, تعلیم وہی رہے گی, ایجوکیشن وہی رہے گی, اس کا امپارٹنگ کا اس کا جو مطلب باقی سارے طور طریقے تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں. اور یہ بھی دنیا کا ایک حصہ ہے, ہمیں ایک نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہے, ہمیں ایک نئی زندگی جینے کا موقع ملا ہے. ابھی دیکھیں ہماری لائف جو ہے وہ ایک نئے ڈگر پہ چل رہی ہے اور بڑی اچھی ہے. ہم ہیلدی کھا رہے ہیں آج کل, ہم کوئی جنک نہیں کھا رہے, ہمارا بچہ جنک نہیں کھا رہا, میرا بچہ پاپڑ نہیں کھا رہا آج کل, میرا بچہ گھر کی بنی ہوئی روٹی کھا رہا ہے, میرا بچہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھا رہا ہے, وہ باہر کی لولی پاپس نہیں کھا رہا, باہر کی وہ جو ٹافیز ملتی ہیں وہ نہیں کھا رہا, گھر کی چیزیں کھا رہا ہے. تو یہ بلیسنگ ہمارے لیے, ہمارا امیون اچھا ہو رہا ہے, ہماری صحت اچھی ہو رہی ہے. باہر ہم جب نکلیں گے کورونا کے بعد تو ماحول اچھا ہوگا, ایٹماسفیئر اچھا ہوگا, تو کلچر اچھا ملے گا ہمیں. جب کلچر اچھا ملے گا تو ہماری سوچیں جو ہے وہ سوچیں بھی پازیٹیو رہے گی. ابھی ہم جو نگیٹو ہو گئے تھے کہ باہر اتنی پولوشن ہو تو ہمارے ذہن بھی خراب ہو گئے تھے بالکل. اب ہم باہر نکلیں گے ہمیں ریفریشنگ ہوں گے ہم, کیونکہ فریش ایئر مل رہی ہوگی. ابھی ہم اگر صبح اٹھ کے اگر فجر کے بعد اگر آپ کھڑے ہو جائیں بالکنی میں یا تھوڑا باہر گلی میں آ جائیں تو فریش بریتھ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ آپ فیل کریں 3-4 مہینے پہلے والی فضا کو اور آج والی فضا کو, بڑا واضح فرق ہے. آج ہمارے پھیپڑوں میں جو ہوا جا رہی ہے نا سر, وہ بالکل الگ ہے. 4 مہینے پہلے جا رہی تھی, 3 مہینے پہلے جا رہی تھی, اس میں اور آج کی ہوا میں بڑا فرق ہے. ہم آج تازہ ہوا میں سانس لے رہے ہیں, پہلے نہیں لے رہے تھے. یہ سارا پازیٹیو ہے سر. اس میں اللہ نے ہمیں تھوڑا سا بریک لے کے اپنے آپ کو چینج کرنے کا ایک موقع دیا ہے. اب اگر ہم چینج کرتے ہیں تو شکرانے نعمت ہے, اگر ہم چینج نہیں کرتے ہیں تو یہ کفران نعمت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کورونا بھی ہمارے لیے ایک نعمت تھی جس نے ہمیں زندگی کو اپنے اصل طریقے سے جینا سکھایا ہے. جی بالکل خرم صاحب, آپ کی بالکل بات صحیح ہے, اور میں آپ سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں اس بات پر کہ جو ہے وہ ضرور بے شک جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ لیڈیز کا ٹائم بہت ویسٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ لیڈیز کو جو ہے وہ جینٹس کو جاننے کا ایک اچھا موقع مل چکا ہے کہ کون کتنا اچھا جو ہے وہ اس کے کام میں ہیلپ کروا سکتا ہے. تو بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ صبح کی فضا کا جو آپ نے بات کہی ہے کہ جو اگر اس کو ہم فیل کریں تو بالکل ویسے ہی جو ہے وہ میں ہر صبح فیل کرتا ہوں جب میں کھڑا رہتا ہوں, تو ایک الگ ہی جو ہے وہ فضا کا ایک ماحول ہوتا ہے اور کافی اچھا جو ہے وہ سب فیل ہو رہا ہوتا ہے ہمیں. کہ اب دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے رمضان کے اندر جہاں پہلے جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک ہوا کرتے تھے, وہاں آپ دیکھیں بالکل رمضان بالکل اسموتھ ہے, بالکل جو ہے وہ گرمی بھی نہیں ہے, موسم بالکل اچھا ہے, تو کافی اچھے سے رمضان بھی گزر رہے ہیں ہمارے. سر میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کروں یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ میں نے کہیں سنا تھا, پڑھا تھا کہ ایک میٹنگ چل رہی تھی, ایک کاروباری ایسوسی ایشن تھی, ان کی میٹنگ چل رہی تھی. وہاں پہ وہ جائزہ لے رہے تھے جی کہ ہمارے بزنسز کا ڈاؤن فال کی ریزنز کیا ہیں. تو وہاں بیچارہ ایک پی ایم تھا, وہ بار بار چائے سرو کر رہا تھا, تو دیکھتے دیکھتے اس نے کہا جی اگر آپ کہیں تو میں بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کر دوں. تو اس نے کہا جی ہاں جی بولو, ہم تو اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کاروبار جو ہے 12 بجے شروع کرتے ہیں اور رات دیر تک جاری رکھتے ہیں. وہ 12 بجے جو ہے زوال کا ٹائم ہوتا ہے, جو کام شروع ہی زوال کے ٹائم پر ہو اس کو عروج کیسے مل سکتا ہے. اب آپ دیکھیں گورنمنٹ نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ کاروبار جو ہے فجر کے ٹائم پہ کھلیں گے اور شام کو بند ہو جائیں گے. اور اللہ نے ہمیں حکم بھی یہی دیا ہے, روزی ڈھونڈنے کا ٹائم فجر کا رکھا ہے کہ جی آپ فجر کے ٹائم پہ جب دن شروع ہو آپ روزی ڈھونڈنے نکلو, اور جب شام ہونے کو ہو تو گھر واپس آ جاؤ. اب دیکھیں کیسے سر کرونا بلیسنگ نہیں ہے, کیسے کرونا پازیٹیو نہیں ہے, وہ ہمیں تو ہمارے دین کی طرف لا رہا ہے. اب ہم کاروبار جو ہے 12 بجے نہیں کھولیں گے, زوال کے ٹائم میں نہیں کھولیں گے, اب ہمارے کاروبار جو ہے وہ صبح فجر کے وقت میں کھلیں گے, اور جب شام ڈھلے گی جیسے اللہ نے بتایا, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ہم اسی حساب سے ان کو بند کریں گے. شام کو ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے.
اب صبح ہوتے ہی پرندے چہچہاتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے, ہم سوئے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے تو آفس جانا ہے 9 بجے, ہم نے تو دکان کھولنی ہے 12 بجے, ہم تو سوئے رہتے ہیں. وہ ٹائم جس میں اللہ روزی دیتا ہے ہم اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں, اور جس ٹائم پہ ہمیں گھروں کو لوٹنا چاہیے, آپ دیکھیں شام میں جیسے ہی مغرب کا ٹائم قریب آتا ہے پرندے دوبارہ چہچہانا شروع کر دیتے ہیں. دن کے درمیان میں ہم پرندوں کا آواز نہیں سنتے, صبح کے وقت میں سنتے ہیں اور شام کے وقت میں سنتے ہیں. اس دوران میں جو باقی جو بیچ کا پیریڈ ہے اس پہ وہ اپنی روزی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, پرندہ بھی اپنی روزی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ہم تو پرندوں سے بھی گئے گزرے ہوئے تھے سر, ہم نے تو اپنی روٹین ہی ایسے بنائی ہوئی تھی کہ اللہ نے, ہمارے نبی نے, ہمارے مذہب نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہم بالکل اس سے الرٹ چل رہے تھے. اب ہم اس طرف واپس آ رہے ہیں, اب ہم کاروبار کریں گے فجر کے وقت جیسے کہ اللہ نے بتایا, جیسے کہ نبی نے بتایا, جیسے کہ ہمارا مذہب بتا رہا, اور شام ہوتی ہم گھروں کو واپس لوٹیں گے. تو کرونا پازیٹیو ہے سر. آپ دیکھیں رات دیر تک کاروبار کھلے ہوئے تھے تب بھی لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. اب صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک دکانیں کھلتی ہیں, لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے. خرم صاحب کے گھر پہ بھی دودھ دہی انڈے سب چیزیں آ رہے ہیں, ابراہیم صاحب کے گھر پہ بھی دودھ دہی انڈے سب آ رہے ہیں, سب چیزیں مل رہی ہیں, کوئی بھوکا نہیں مل رہا. ہم اسی دوران میں جاتے ہیں اپنی چیزیں لے کر واپس آ جاتے ہیں, جو کہ ہم رات میں 10 11 12 بجے جاتے تھے لینے کے لیے, کہ جب 12 بجے جائیں گے انڈے لینے, بریڈ لینے, دودھ لینے, دہی لینے, وہ کام آپ صبح میں سویرے میں کر لیتے. اور یہ حکم ہے ہمارے, یہ تو ہمیں دین کی طرف لانے والا وائرس ہی تو ہمارے لیے رحمت ہے. ہم دین کی طرف واپس آ رہے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم دین سیکھ رہے ہیں, ہم صفائی ستھرائی کی طرف واپس آ رہے ہیں, ہم دین کے اصولوں کے مطابق اپنا کاروبار, اپنے روزمرہ کے معاملات کرنے جا رہے ہیں. سر کہاں نگیٹو ہے سر, یہ تو ہر چیز پازیٹیو ہے. تھوڑی سی تکلیف اگر آ رہی ہے ہمیں اس طریقے پہ واپس آنے کے لیے جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہی اصل طریقہ ہے, اس میں تو کوئی چیز نگیٹو نہیں ہے سر. بالکل سر, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تکلیف سے گزرنے کے بعد ہی جو ہے وہ انسان چینج ہوتا ہے, اور چینج لانے کے لیے بالکل صحیح, تھوڑی سی تکلیف تو سب کو گزارنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب, کافی انفارمیٹیو رہا, کافی مزہ آیا آپ کے سیشن میں, کافی میں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا ہے آپ کو ایز اے ہوسٹ کرتے ہوئے بھی اور آپ کو سنتے ہوئے بھی, کہ کافی اچھی چیزیں آپ نے جو ہے وہ اس کورونا وائرس کے میں بتائی, اور کس طریقے سے اس کو ہم پازیٹیو رہ سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اچھی بات کہ ہر نیگیٹو بات پہ آپ نے جو پازیٹیو بات کہی ہے وہ کافی اچھی رہی, اور بہت یہ سن کے مطمئن ابھی ہو گیا ہوں میں ایک طریقے سے سن کے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ صرف پازیٹیوٹی لا رہا ہے, نیگیٹیوٹی نہیں لا رہا ہے. صرف یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی ہمیں دکھائی جا رہی ہے, لیکن ہمیں سوچ سمجھ کے اس کو بالکل اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ لینا ہے, تو ہم اس کو پازیٹیوٹی میں ہی لیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ سب پازیٹیو وے میں ہی ہو رہا ہے. ہر چیز میں اس کا پازیٹیو وے زیادہ بہتر ہے نہ کہ نیگیٹو. ٹھیک ہے خرم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ابراہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا, جزاک اللہ خیر. اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے اڑوس پڑوس والوں کا, اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کوئی سیفٹی پریکاشنس کو لیتے ہوئے میں سب سے گزارش کروں گا کہ سیفٹی پریکاشنس کو لیتے ہوئے زندگی کو گزاریں. اور ہم نے صاف ستھرے رہ کر ہی زندگی گزارنی تھی, بس ہم تھوڑا سا بھٹک گئے تھے. اب یہ کرونا وائرس ہمیں اللہ نے بھیجا ہے سکھانے کے لیے. جب ہم سیکھ جائیں گے, جب ہم اس راستے پہ واپس آ جائیں گے جو کہ اللہ کا, قرآن کا, نبی کا اور حدیث کا بتایا ہوا طریقہ ہے, میں امید کرتا ہوں, مجھے یقین ہے میرے رب کی ذات میں کہ یہ کرونا وائرس اس دن ختم ہو جائے گا. جب تک ہم بھٹکے رہیں گے تب تک یہ کرونا وائرس ہمیں استاد کی طرح سکھاتا رہے گا. لیکن جس دن ہم سیکھ گئے وہ ساری چیزیں جو کہ قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہوئی ہیں, جن کو ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے تھے, آپ یقین مانیں اس دن کرونا وائرس ختم ہو جائے گا. میرا تو اندر سے یہی آواز آتی ہے کہ کرونا وائرس نے ختم اس دن ہونا ہے جب ہم لوگ سیکھ جائیں گے. یہ اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے بھیجا ہے کہ بھائی آپ واپس آ جاؤ اس راستے پہ جس راستے پہ آپ لوگوں نے چلنا ہے. بس میں تو یہی سمجھتا ہوں اور میرا یقین بھی ہے. بالکل صحیح ہے صاحب, بالکل میں بھی آپ کی بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ بالکل ایسی ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. اور بہت جلد جو ہے وہ ہم لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے یہ کورونا وائرس بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا ٹائم کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا اچھا سیشن دیا ہے. اور انشاءاللہ جو ہے ہم آگے بھی فارورڈ کریں گے کہ آپ سے اس بارے میں یا دوسرے ٹاپکس کے بارے میں کافی مختلف باتیں اور نالج ہم آپ سے شیئر کریں اور آپ سے جانیں, تاکہ ہمارا انٹرسٹ لیول بھی زیادہ بڑھے, ہمارا نالج بھی بڑھے, اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن کچھ حد تک زیادہ ہو کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کرتے رہیں.
بڑی مہربانی جزاک بڑی اللہ مہربانی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. جی بس انشاءاللہ جو ہے وہ اب ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے وہ ہمارا ہوگا منڈے والے دن. تو اسٹیج ٹو رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ اس نئے سیشن کو بھی دیکھ سکیں. انشاءاللہ جو ہے وہ سیشنز آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے گھر پہ رہیے گا. اسٹے سیف, اسٹے ہوم, اور دعا کیجیے گا کہ یہ جو کورونا وائرس ہے وہ جلدی جو ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ حافظ.